اب انسان کس طرح خود کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، محفوظ رکھ سکتا ہے، اس بارے میں ہم چند اسباب بیان کریں گے۔ پہلی چیز نگاہوں کی حفاظت ہے، یعنی کسی بھی نامحرمہ کی طرف نگاہ ہرگز نہ اٹھائی جائے، کیونکہ یہ نظر ہی ہے کہ جو گناہ کا دروازہ کھولتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس آیت مبارکہ میں پہلے نظر کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، پھر شرمگاہ کی حفاظت کا حکم۔ معلوم ہوا کہ گویا کہ نظر کی بے احتیاطی ہی شرمگاہ کے گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں العینان تزنیان، یعنی آنکھیں زنا کرتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگرچہ اصلاً زنا ایک جسمانی فعل کا نام ہے، لیکن جب آنکھیں کسی نامحرم کو شہوت کے ساتھ دیکھتی ہے تو یہ زنا کے راستے کا پہلا قدم ہوتا ہے، کیونکہ نظر ہی خواہشات کو ابھارتی ہے۔ انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ جو چیز وہ دیکھتا ہے دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ نامحرم پر شہوت بھری نظر دل میں محبت، تعلق یا خواہش پیدا کر دیتی ہے اور یہ آگے چل کر بڑے گناہ تک لے جاتی ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی نظروں پر کنٹرول کرے، اپنی نظروں کی حفاظت کرے، آوارہ نظری سے بچے، کیونکہ جب انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے تو اس سے گناہ صادر ہو جانے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا سبب، یعنی جو افراد نکاح پر قدرت نہیں رکھتے اور وہ خود کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ بے حیائی پر مبنی فلمیں، ڈرامے، سوشل میڈیا کلپس اور دیگر فحش مناظر سے، فحش مواد سے، فحش رسائل سے خود کو سختی سے بچائیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں دل و دماغ کو آلودہ کر دیتی ہے، نفسیاتی اضطراب، جلد بازی اور غیر فطری خواہشات کو جنم دیتی ہے۔ ایسے مناظر انسان کے اندر موجود صبر اور پاک دامنی کو کمزور کر دیتے ہیں اور اس طرح انسان آہستہ آہستہ گناہوں کے قریب ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ لہذا پھر یہ ضروری ہے کہ انسان بے حیائی کے تمام ہی ذرائع سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز گناہ کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح تیسرا سبب، یعنی جو افراد نکاح پر فی الحال قدرت نہیں رکھتے لیکن اپنے ایمان و حیا کی حفاظت چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میوزک، گانوں اور ہر اس چیز سے خود کو بچائے کہ جو دل میں فتنہ اور نفس میں ہیجان پیدا کر دیتے ہوں، کیونکہ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ میوزک اور گانے صرف وقت کا ضیاع ہی نہیں بلکہ یہ دلوں کو غفلت میں ڈالنے والے اسباب ہے، نفسانی خواہشات کو بھڑکا دینے والے، روحانی کمزوری کا سبب بننے والے اور انسان کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی کے راستے پر ڈالنے والے عوامل ہے۔ یہ چیزیں دل سے حیا کو ختم کر دیتی ہے، نفس کو گناہ کی طرف مائل کر دیتی ہے اور انسان کی سوچ و فکر کو غیر حقیقی ایک فریب زدہ دنیا میں لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات انسان ان گناہوں کے اثر سے خیالی محبت، بے بنیاد جذبات اور ناجائز تعلقات کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جبکہ انسان نکاح کی چاہت رکھتا ہو، نکاح کی خواہش رکھتا ہو لیکن اسباب نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کرنے سے وہ عاجز ہو، تو ایسے وقت میں سب سے بڑی آزمائش نفس کی خواہشات کی پیروی سے بچنا ہوتا ہے۔ لیکن اس حالت میں یہ میوزک، یہ گانے ان فتنوں کو مزید بڑھا دیتے ہیں اور انسان کے دل سے تقوی اور طہارت کو چھین لیتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ پھر ان ممنوعات سے خود کو انسان محفوظ رکھے، میوزک سے، گانے باجوں سے خود کو بچائے۔ اسی طرح آخری اور نہایت اہم سبب یہ ہے کہ وہ افراد جو نکاح کی خواہش رکھتے ہوں لیکن نکاح کے اسباب مثلا مالی تنگی، خاندانی رکاوٹ یا حالات کی خرابی کے باعث اس پر قدرت نہیں رکھتے اور انہیں گناہوں میں مبتلا ہو جانے کا خوف لاحق ہو، تو ان پر لازم ہے کہ وہ خود کو ایسے پاکیزہ اور روح پرور ماحول میں، اعمال میں مشغول رکھیں کہ جو دل کو نور عطا کرتے ہیں، کیونکہ جب دل میں نور ہوگا تو یقینی بات ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کی طاقت و قوت پائے گا اور اس کے اندر صبر و استقامت پیدا ہوگی۔ ایسا شخص نیکیوں کی طرف مائل ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھے گا۔ اس نور کی برکت سے انسان کی سوچ و فکر، نیت اور عمل میں ایسی پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں مؤثر طریقے اپنانے لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دل میں یہ نور کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے فارغ اوقات کو قرآن کریم کی تلاوت میں گزارے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، استغفار کی
عادت قائم کرے، درود پاک اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے قلب کو منور کرے، دینی کتب کا مطالعہ کرے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، خوب نوافل کا اہتمام کرے۔ اسی طرح دیگر عبادات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کھانے پینے میں ہونے والی بے اعتدالی سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب انسان اپنی خوراک میں زیادتی کرتا ہے، خاص طور پر زیادہ گوشت، چربی، شہد اور مرغن غذاؤں کا انتخاب کرتا ہے تو اس کا اثر نہ صرف جسمانی صحت پر پڑتا ہے بلکہ اس کی نفسانی خواہشات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ لہذا کھانے میں اعتدال و توازن رکھنا بھی ضروری ہے، صرف بقدر ضرورت ہی کھایا جائے۔ اسی طرح اگر ممکن ہو تو ہر ہفتے میں 2 دن مثلا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے، اس کی عادت قائم کی جائے، کیونکہ روزہ نہ صرف جسمانی صفائی کا ذریعہ ہے بلکہ نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے کا بہترین ذریعہ و سبب بھی ہے۔ لہذا ایسے افراد ہفتے میں 2 روزے ضرور رکھیں۔ اگر ہفتے میں 2 روزے رکھنا ممکن نہ ہو تو کم از کم مہینے میں 3 روزے ضرور رکھیں، اس کی عادت قائم کی جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وہ تمام اسباب ہے کہ جن پر عمل کرنے کی صورت میں انشاءاللہ العزیز دل میں نورانیت پیدا ہوگی، دل و دماغ پاک اور روشن ہوں گے اور گناہ کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ ضروری ہے کہ ان اسباب کو اختیار کیا جائے، اپنے قلوب کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور و سرشار کیا جائے تاکہ دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔